السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. ناظرین، سب سے پہلے آج کی خبروں کی سرخیاں آپ ملاحظہ فرمائیں. کراچی میں ڈینگی بخار وبائی صورت اختیار کر گیا. 15 اگست سے انسداد پولیو کی مہم کے آغاز کا اعلان. لیاری جنرل ہسپتال کے انتظامی سربراہ کا حیدرآباد تبادلہ. محکمہ صحت سندھ کی 4 ویمنز میڈیکل افسران کی گریڈ 17 سے گریڈ 18 میں ترقی کے بعد نئی تقرری کے احکامات جاری. کے الیکٹرک کی جانب سے شہر میں طویل غیر اعلانیہ اور وقفے سے لوڈ شیڈنگ کے باعث صحت کے سرکاری اور نجی اداروں پر شدید منفی اثرات. پاکستان نرسنگ کونسل اسلام آباد کے اجلاس میں ارکان اسمبلی سے تضحیک آمیز رویے پر سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس کیا نتیجہ کن ثابت ہو سکے گا؟ اس پر آپ کو ہم اپنے ایڈیٹر سراج امجدی کے خصوصی تبصرے سے خبروں کے اختتام پر آگاہ کریں گے. اب خبروں کی تفصیلات. بارشوں میں متعلقہ اداروں کی جانب سے جراثیم کش اسپرے نہ کرنے اور گندے پانی کی فوری نکاسی نہ ہونے کے باعث نہ صرف ڈینگی بخار وبا کی صورت اختیار کر گیا ہے بلکہ ملیریا اور ٹائیفائڈ کے مریضوں کی شرح میں بھی تشویشناک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. جبکہ پیر 15 اگست سے صوبے بھر میں 5 سال تک کے عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلانے کی مہم شروع ہو رہی ہے. اس مہم کے دوران صحت کے مستقل مراکز کے علاوہ گھر گھر تربیت یافتہ ہیلتھ ورکرز کی ٹیمیں بچوں کو پولیو کی خوراک پلائیں گی. جبکہ محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 20 کے سینئر افسر سندھ گورنمنٹ لیاری جنرل ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر عبدالحفیظ ابڑو کا تبادلہ حکومت سندھ کی جانب سے لیاقت یونیورسٹی ہسپتال حیدرآباد جام شروع بحیثیت انتظامی سربراہ کر دیا گیا ہے. تاہم ان کی جگہ لیاری جنرل ہسپتال میں تاحال کسی کو MS مقرر نہیں کیا گیا ہے. جبکہ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے 10 اگست کے نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 17 کی 4 خواتین میڈیکل افسروں کو گریڈ 18 میں ترقی دے کر ان کی نئی تقرری کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق ڈاکٹر شائستہ شمس بنت شمس الدین KMC سول ہسپتال خیر پور کی نئی تقرری، سینئر ویمن میڈیکل آفیسر رورل ہیلتھ سینٹر عطا محمد ضلع خیر پور، ڈاکٹر مونیکا مشہوری بنت کشولال DHO RMNCH آفس تھر پارکر کو ڈپٹی THO عمر کوٹ، ڈاکٹر نظامیہ زین بنت زین العابدین ڈاکٹر روتھ کے MFAO سول ہسپتال کراچی کو بحیثیت سینئر میڈیکل آفیسر سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد، ڈاکٹر سعدیہ قادر بنت قادر بخش ڈاہری سندھ گورنمنٹ ہسپتال شاہ عبداللطیف بھٹائی کو بحیثیت سینئر میڈیکل آفیسر CDF ہسپتال حیدرآباد تعینات کیا گیا ہے. جبکہ کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی بھر میں طویل غیر اعلانیہ اور بار بار کی لوڈ شیڈنگ سے سرکاری نجی ہسپتالوں میڈیکل سینٹرز ادویہ کے اسٹورز کی کارکردگی سمیت ہیلتھ ایمرجنسی پر بھی شدید منفی اثرات پڑ رہے ہیں، اور ان میں وہ سرکاری ہسپتال بھی شامل ہیں جنہیں کے الیکٹرک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. خبروں کے اختتام سے پہلے پاکستان نرسنگ کونسل کے واقعے پر ہم سراج امجدی صاحب کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین. جی صالحہ، پاکستان نرسنگ کونسل کے اس تنازع کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر اور پیش منظر کو پہلے سمجھنا ہوگا. پاکستان نرسنگ کونسل فروری 2022 میں اپنی مدت پوری ختم کرنے کے بعد تحلیل ہو چکی ہے، اور اس وقت نامزد لوگوں کے علاوہ چاروں صوبوں سے جو منتخب لوگ ہیں وہ اس کے رکن نہیں رہے. گزشتہ دنوں اسلام آباد میں کونسل کا اجلاس کونسل کی کرپٹ مافیا نے طلب کیا، جس میں نامزد لوگوں کے اندر ارکان قومی اسمبلی بھی، صوبائی اسمبلی بھی شامل تھے. اور جس طرح سے کونسل کے اس اجلاس میں منتخب ارکان اسمبلی کی تضحیک کی گئی وہ قابل افسوس ہے. میں یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو فوری طور پر نرسز فیڈریشن کے چیئرمین جناب عزیر رستم بلوچ صاحب نے نہ صرف اس افسوسناک واقعے کی بھرپور مذمت کی، بلکہ انہوں نے وفاقی وزیر صحت جناب
عبد القادر پٹیل صاحب سے اس معاملے کا نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا. لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کونسل کے اجلاس میں جب یہ تمام ہنگامہ آرائی ہوئی تو عبد القیوم خان مروت، جو اپنے آپ کو نجی نرسنگ اسکولوں کی ایک تنظیم کا نہ صرف صدر بناتے ہیں بلکہ پاکستان پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کا مرکزی صدر بھی کہلواتے ہیں، وہ بھی یہاں موجود تھے. لیکن انہوں نے اس پر اپنے کسی بھی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، جبکہ اس معاملے میں جو ارکان اسمبلی ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اور اس وقت رجسٹرار فوزیہ مشتاق، جو کونسل کی تمام کرپشن اور لوٹ مار کی سرغنہ ہے، اور ان کے ساتھ آصف خٹک، فرید اللہ شاہ، یہ وہ تمام کرپٹ عناصر ہیں جو کونسل کے اغراض و مقاصد کے مطابق چلانے کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہاں لوٹ مار میں اور دیگر سنگین بدعنوانیوں میں ملوث ہیں. پی ٹی آئی کی سابق وفاقی حکومت بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لا سکی، اور یہ جو تمام حضرات اور افراد کے میں نے نام لیے ہیں، اتفاق سے یہ سابق وفاقی وزیر صحت اور نون لیگ کی حکومت کی وزیر صحت سائرہ افضل تارڑ کی باقیات ہیں. سائرہ افضل تارڑ فوزیہ مشتاق کو خلاف قانون ڈیپوٹیشن کے اوپر لے کر آئی تھیں. ڈیپوٹیشن کے اوپر ان کی یہ حالیہ تقرری نہ صرف سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، بلکہ قانون اور قاعدے کے مطابق فوزیہ مشتاق اپنی سرکاری ملازمت کی مدت پوری ہونے کے باوجود اس عہدے کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے. اور میں ایک صحافی کی حیثیت سے بہت حیران اور پریشان ہوں کہ پاکستان نرسنگ کونسل، جو کہ ایک وفاقی آئینی ادارہ ہے، اس ادارے میں یہ خلاف قانون رجسٹرار کس طریقے سے اب تک ایکٹ کر رہی ہیں. اب یہ جو معاملہ وہاں پیش آیا ہے، اس پر سندھ اسمبلی کی سعدیہ جاوید کی تحریک استحقاق کی روشنی میں سندھ اسمبلی نے ایک خصوصی کمیٹی واقعے کی چھان بین کے لیے تشکیل دی ہے، اور 17 اگست کو اس خصوصی کمیٹی کا اجلاس بھی کراچی میں طلب کر لیا گیا ہے، جس میں فوزیہ مشتاق خلاف قانون رجسٹرار کو بھی کمیٹی کے سامنے طلب کیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس واقعے سے جو ارکان اسمبلی متاثر ہوئے ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاسی طور پر ہے، اور اس وقت وفاقی حکومت میں وفاقی وزارت صحت بھی عبد القادر پٹیل کی شکل میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور یہ حرکت کے اندر ملوث لوگ جو ہیں اس مافیا کا تعلق نون لیگ سے ہے. ماضی قریب میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حریف اور آگ اور پانی کی مانند رہی ہیں. لیکن اب جو یہ واقعہ پیش آیا ہے
تو موجودہ سیاسی منظرنامے میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کی تمام تلخیوں کو بھلا کر دونوں جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں۔ اس پس منظر میں خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں کیا یہ خصوصی کمیٹی نون لیگ کی باقیات فوزیہ مشتاق کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی عمل میں لا سکے گی؟ اور یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل صاحب کے لیے ہے کہ وہ وفاقی وزیر صحت کی حیثیت سے پاکستان نرسنگ کونسل میں اس وقت گھس بیٹھیے اور قبضہ گروپ جو فوزیہ مشتاق کی صورت میں موجود ہے اور باقاعدہ وہاں پر ایکٹ بھی کر رہا ہے، وہ اس لاقانونیت کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لاتے ہیں، یہ اس پورے واقعے کا وہ پس منظر اور پیش منظر ہے جو آنے والے 2-3 دنوں کے بعد اس معاملے میں لوگوں کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ عدم اعتماد میں ہٹائی جانے والی پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی اس مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں وفاقی وزارت صحت کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، اور اگر ریٹ ہے تو یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، شفاف طریقے سے ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کے خلاف مؤثر قانونی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ، خبروں کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔